اور اس جنگ آزادی کے بعد مسلمان دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے. ایک گروہ وہ تھا جس نے مدارس کا نظام سنبھال لیا اور قرآن و سنت کی تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے, اور دوسرا گروہ وہ تھا جو مسلمانوں کا تھا جنہوں نے جدید علوم کے نفاذ کے لیے, اشاعت کے لیے ادارہ, یونیورسٹیاں وغیرہ قائم کی. تو یہ دو طبقے الگ الگ ہو گئے. ایک طبقہ جو اہل علم کا تھا, دین والوں کا تھا, انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اللہ کے فضل سے اور لوگوں کی امداد اور تعاون سے, اللہ کی مہربانی سے مدارس کا کام شروع کیا, اور ان کے ساتھ کوئی حکومت کی سرکاری کوئی سپورٹ نہیں تھی. محض اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے اللہ پاک نے ان کے اخلاص کو قبول کیا کہ آج دنیا کے کونے کونے تک آپ کو دیندار علماء ملتے ہیں. اور آپ کی اس ملک پاکستان میں آپ ان دونوں تعلیموں کا, مدارس کا اور کالج یونیورسٹیوں کا اگر موازنہ کرتے ہیں, تقابل کرتے ہیں, تو آپ کے مدارس پر آپ کے قومی خزانے میں کوئی بجٹ متعین نہیں ہے, جبکہ اسکول و کالج کی تعلیم کے لیے ایجوکیشن کے نام پہ بجٹ متعین ہے, اور آپ کے قومی خزانے سے اسکول و کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے اس بجٹ کو خرچ کیا جاتا ہے, لیکن مدارس کے لیے کوئی بھی بجٹ متعین نہیں ہے. اب دونوں کے نتیجوں پر ذرا غور کرتے ہیں کہ وہ مدارس جو اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کے تعاون پہ, لوگوں کے چندوں پہ, صدقات, خیرات, زکوٰۃ پر چل رہے ہیں, سرکاری کوئی ان کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے, کوئی بجٹ نہیں ہے, ان کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہے؟ اور دوسری طرف جن کے ساتھ سرکاری سپورٹ بھی ہے, سرکاری قومی خزانے سے بجٹ بھی جن کے لیے متعین ہے, ان کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہے؟ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ کے اس ملک پاکستان میں اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے ایسے ادارے قائم ہیں, ایسے مدارس قائم ہیں, ایسے مراکز قائم ہیں کہ جن مراکز میں حصول علم کی خاطر دنیا کے کونے کونے سے, بیرونی ممالک سے لوگ آتے ہیں, علم حاصل کر کے جاتے ہیں. اور دوسری طرف آپ کے اسکول, کالج, یونیورسٹی جن پر آپ کے قومی خزانے کا ایک حصہ متعین ہے, بجٹ متعین ہے, ان کی تعلیم کا حال یہ ہے کہ یہاں کہ جو یونیورسٹی کالج کی اسپیشلائزیشن کے لیے باہر کا سفر کرتے ہیں, ان کی ڈگری جو قابل قبول ہوتی ہے, بڑی ڈگری کی حصول کے لیے وہ امریکہ اور یورپین کنٹریز کا وہ سفر کرتے ہیں. آپ کے ملک میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ اس کی سند کو, اس کی ڈگری کو قبول کیا جائے. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف مدارس ہیں, ان کی محنت ہے, ان کی کوشش ہے, اللہ کے فضل سے اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ یونیورسٹی, وہ کالجز وہ ہیں جو ملکی خزانے کے اوپر چلتے ہیں, سرکاری نظام کے تحت چلتے ہیں. ان کا نتیجہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور مدارس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سب کے باوجود بھی اگر نشانے پر تو ہے پھر آپ کا مدرسہ ہے, نشانے پر ہے تو آپ کا مدرسہ ہے. مدارس کو آپ کے ملک میں ایسی این جی اوز اور ایسی ایجنسیز کام کر رہی ہیں جن کا کام ہی مدارس کو نیچے دکھانا ہے, کیونکہ جتنی بھی کفریہ طاقتیں ہیں ان کی نظر آپ کے مدارس پہ. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ختم ہو گئے, مدارس ختم ہو گئے, تو نہ حفاظ رہیں گے, نہ دین رہے گا, نہ قرآن پڑھنے والے, نہ قرآن پڑھانے والے, نہ علماء, نہ علم. تو یہ وہ مدارس ہیں تو جو حفاظ فراہم کر رہے ہیں, قراء فراہم کر رہے ہیں, اہل علم پیدا کر رہے ہیں. تو ان کو سب سے بڑی تکلیف کس سے ہے؟ مدارس سے ہے. ان کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ آپ نماز روزہ کرتے رہیں, اس سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. ہاں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مدارس ہیں جو اسلام کے قلعے ہیں, اسلام کے محفوظ کے لیے, اسلام کی تحفیظ کے لیے, اسلام کی بقا کے لیے جو ایک قلعے کی حیثیت رکھتے ہیں. یہیں سے پڑھنے والے آپ جتنی بھی دین کی شاخیں ہیں ان کے پیچھے جائیں تو مدارس ہیں, تبلیغ ہے تو علماء نے شروع کی, اور دیگر جو جتنے بھی دین کے شعبے ہیں وہ شعبے اسی مدرسے سے منسلک ہوتے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, ہمیں ان مدارس کی قدر کرنی چاہیے, اور ان لوگوں کی سازش, ان لوگوں کے پروپیگنڈے کا کبھی بھی ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے جو مدارس کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں.